حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں، من افطر یوما من رمضان فی غیر رخصۃ رخصہ اللہ له لم یقض عنہ صیام الدہر کلہ وان صامہ۔ فرمایا جس نے رمضان شریف کے ایک دن کا روزہ چھوڑا بغیر رخصت کے جو اللہ نے رخصت دی ہو تو ساری زندگی کے روزے بھی رکھ لے تو وہ اس کی طرف سے ادا نہیں ہو سکتے۔ رمضان شریف کا ایک دن کا روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی رخصت کے بغیر چھوڑ دیا تو ساری زندگی بھی اگر روزے رکھ لے اس ایک روزے کی طرف سے ادا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ بعد میں قضا ہوگی اور اب ادا ہے۔ ایک آدمی کو ہم اس کے ساتھ کوئی چیز خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں تو خریدنے والا بیچنے والے کو چیز کی قیمت فوری دے دیتا ہے، اور ایک ہے 2-4 دن، ہفتہ، مہینہ قرض کر لیتا ہے تو فوری بھی وہی پیسے دیتا ہے، اور قرض کر لیتا ہے تو وہ پھر بھی وہی پیسے ہی دے گا، لیکن جتنی خوشی فوری پیسے ادا کرنے میں ہے وہ بعد میں دینے میں تو اتنی خوشی نہیں۔ تو فوری ہر دن رمضان کا روزہ رکھنے میں جتنی اللہ کو خوشی ہوگی قضا میں اتنی خوشی نہیں ہوگی۔ اور پھر رمضان المبارک کے دنوں کی جو برکتیں ہیں، اس وقت رحمت کا نزول تیز بارش کی برسات کی طرح ہے، اور اس وقت اس طرح نہیں ہوگا۔ اس وقت فرض 70 فرضوں کے برابر ہے، اور اس وقت فرض 1 فرض کے برابر ہوگا۔ دنوں میں اور راتوں میں جو اب برکتیں ہیں اور رحمتیں ہیں وہ اس وقت نہیں ہوں گی، اگرچہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما لیں گے، لیکن وہ فائدہ، وہ اجر، وہ رحمت، وہ برسات اس وقت نہیں ہوگی جب قضا کرے گا۔ رخصت اللہ نے دی ہو پھر آدمی رمضان شریف کا روزہ چھوڑے تو پھر تو خیر مجبوری ہے، اور رخصت صرف 2 صورتوں میں ہے جو قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا، فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ۔ ایک تو بیمار، دوسرا مسافر، یعنی بیماری ایسی ہے جس میں رمضان شریف کا روزہ نہیں رکھ سکتا، جیسے گردے کے مریض کو پانی ہر وقت پینا پڑتا ہے، اور اگر وہ پانی نہ پیے تو گردہ خشک ہو کر بیمار زیادہ ہوگا۔ اسی طرح دوسری کوئی ایسی بیماری کہ وہ پانی نہ پیے تو یا تو بیماری بڑھتی ہے یا آدمی مرتا ہے، تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے کہ چلو تم اب روزہ نہ رکھو، جب صحت مل جائے پھر رکھنا ہے، اس کو قضا کرنے کی اجازت ہو گئی۔ او علی سفر، یا سفر پر ہے، یہ علی کا لفظ یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ سفر معمولی سا نہیں ہے، جیسے ماڑا سے ڈیرہ اسماعیل خان کا سفر، یہ 40-45 کلومیٹر کا سفر ہے۔ 40-45 کلومیٹر کا سفر کیا ہے؟ اتنا سفر جس کو شریعت اللہ رسول کہے کہ یہ سفر ہے، اور وہ ہے 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر۔ جیسے یہاں سے آدمی ملتان جا رہا ہے، لاہور جا رہا ہے، کراچی جا رہا ہے، دوسرے ملک جا رہا ہے، تو یہ لمبا سفر ہے۔ تو لمبا سفر ہو اور سفر کے دوران آدمی کو سمجھ آئے کہ تکلیف مجھے ہوگی اور میں اگر روزہ رکھوں گا تو میں پورا نہ کر سکوں گا، مجبور ہوں گا روزہ توڑنے پر، تو پھر اس کو بھی سفر کے دوران روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ جہاں پھر رک جائے اور جب گھر میں ہے تو اس صورت میں کوئی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ کئی لوگ رات کو سوچتے ہیں کہ صبح ہم نے فلاں کام کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان جانا ہے، اس لیے ہم صبح کو روزہ نہیں رکھیں گے۔ شریعت میں یہ کوئی عذر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ معمولی سا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ سفر کے دوران آج کل کی سہولیات کی وجہ سے روزہ رکھنا بہتر ہے، اگرچہ اجازت ہے چھوڑنے کی اور بعد میں رکھنے کا حکم ہے، لیکن روزہ رکھنا بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان شریف میں روزے کا ماحول ہے، اس وقت آدمی آسانی سے رکھ لے گا، بعد میں جب رکھے گا اور کوئی کسی نے روزہ رکھا ہوا نہیں ہوگا تو اس کا روزہ مشکل ہوگا۔ تو علماء نے پھر
یہی سمجھایا کہ آسانی اسی میں ہے کہ مسافر بھی روزہ رکھ لے۔ میں نے خود کراچی سے ڈیرہ اسماعیل خان کا سفر کیا تو میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی، اور کچھ گرمی کا موسم تھا، باقی اس بس کی ساری سواریوں کو روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے پیاس نے بھی بہت ستایا اور گرمی نے بھی بہت تکلیف دی، لیکن مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، تو تکلیف نہیں ہوتی، ہاں بعد میں رکھنے میں تکلیف ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔